استاد جی میں ایک طالبہ ہوں، ہمارے پروفیسر نے بتایا کہ قرآن میں آیا ہے کہ کلیجی کھانی حرام ہے، کیا واقعی حرام ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ شاید اس بچی کو بات نہ سمجھ آئی ہو، پروفیسر ایسے کہہ نہیں سکتے ہیں، یا پھر پروفیسر صاحب کو غلط فہمی ہو گئی ہو۔ کلیجی کھانی کوئی حرام نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے، حلال ہے، طیب ہے، کھانی چاہیے اگر دل مانے تو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم استاد جی، 25 دسمبر کو عیسائی لوگ کرسمس کی خوشیاں مناتے ہیں، اس موقع پر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ 25 دسمبر کو عیسائی لوگ جشن ولادت مسیح مناتے ہیں، اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے قالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو گویا کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ کی اولاد کا اقرار کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ اس روز اس تہوار سے، اس کی خوشیوں سے، جشن سے، دیکھنے سے، سننے سے بھائی پرہیز کرے۔ اور یہ جو میری کرسمس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح کا کوئی لفظ بولنا، مذاق میں لکھنا، یہ سب ناجائز ہے۔ عیسائیوں کا یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے کے لیے یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ خدا را اس میں شرکت، اس کو دیکھنا، اور حتیٰ کہ مذاق کے حد تک بھی اس میں کو بات کرنا کہ میں مانتا ہوں اور خوشی منانا، یہ بالکل حرام ہے۔ رب کائنات محفوظ فرمائے۔ استاد جی، ایک عورت 7 ماہ کی حاملہ تھی، وہ فوت ہو گئی۔ کئی لوگ کہتے ہیں اگر آپریشن کے ذریعے بچے کو نکال دیا جاتا تو بچہ بچ جاتا، تو کیا اس طرح آپریشن کے ذریعے بچے کو پیٹ سے نکالنا صحیح ہے؟ اگر ماہر حاذق ڈاکٹر کہہ دیں، لیڈی ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ بچہ بچ سکتا ہے اور آپریشن کے بعد یہ بچے کی جان بچ سکتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ اگر ڈاکٹر کہیں، لیڈی ڈاکٹر کہیں، ان کا اتفاق ہو، تو چاہے عورت فوت ہو گئی ہے، اس کے پیٹ سے بچے کو نکالنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ استاد جی، موزے پہن کے کب سے مدت 1 دن اور 1 رات یا 3 دن اور 3 راتیں شمار ہوتی ہیں؟ مثلا عمر بیٹے نے اب موزے پہنے ہیں، گھر میں ہے تو 1 دن 1 رات ہے، سفر میں ہے تو 3 رات ہے۔ موزے اب پہنے ہیں، وضو کر کے پہن لیے، پاؤں صحیح دھو کے۔ بے وضو ہوا یہ عشاء کے وقت، تو عشاء کے وقت سے 1 دن 1 رات ہوں گے۔ صبح پہنے ہیں، زور کے وقت بے وضو ہوا، جب پہلی دفعہ بے وضو ہوا وہاں سے لے کے پھر 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 رات۔ موزہ بھائی اللہ کی طرف سے ایک نعمت، بڑی رخصت ہے، تو موزہ استعمال کیا کریں، یہ سنت ہے جو ساتھی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک مہمانی ہے سردیوں میں، تو اس کو قبول کیا کریں۔ استاد جی، سنا ہے جو آدمی گائے یا بکری کی اوجڑی کھائے 40 دن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ہندوؤں کی باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اوجڑی اچھے طریقے سے صاف کر کے کھانی، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ میں نے مرغی ذبح کی اور بھول کے بسم اللہ نہیں پڑھی تو میں نے مرغی پھینک دی۔ بھائی نہیں پھینکنی تھی، اگر دل میں ہے، بھول کی زبان سے نہیں پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، تو یاد رکھنا وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ ہاں جان بوجھ کے نہ پڑھے پھر وہ حرام ہے۔ آج سے 2 سال پہلے میں نے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کام نہیں کروں گا، پھر مجھ سے وہ کام کئی دفعہ ہو گیا۔ اب مجھے احساس ہے اس کی سزا مجھے ملنی شروع ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ جو قسم کا کفارہ ہے، 10 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلانا، یہ نہ ہو سکے تو 3 روزے رکھنا، خدا نخواستہ یہ بھی نہ ہو سکے تو بہت استغفار کرنا،
اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں پھر بغیر سخت مجبوری کے توڑ دیتے ہیں، اس کا وبال جلدی یا دیر سے آتا ہے۔ خدا را قسم اٹھاتے وقت اس وقت خیال کر لیں، اور اٹھا کے پھر قسم توڑ دینی یہ غلط چیز ہے۔ ہاں اگر گناہ پہ قسم اٹھائی ہے پھر اس قسم کا توڑنا اور کفارہ فوراً لازم ہوتا۔ ایک ایسے کام پہ جو کام شرعاً جائز ہے اور اس پہ قسم اٹھاتا ہے میں کروں گا، یا حرام ہے اور کہتا ہے نہیں کروں گا، تو اس قسم کی پاسداری کرو۔ اور اس قسم کے ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے میں بھائی سے بات نہیں کروں گا، کفارہ دے، فوراً اس کو توڑ دے۔ لیکن جو قسم صحیح ہے، چاہے نیکی کرنے پہ ہے یا گناہ چھوڑنے پہ، احتیاط کرو، وبال آتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ مولانا صاحب میں اپنے جیٹھ کے ساتھ حج پہ جانا چاہتی ہوں، جائز ہے یا کہ ناجائز؟ ناجائز ہے، بالکل یہ حج قبول نہیں ہوگا، بہت بڑی غلطی ہے جیٹھ کے ساتھ، چاہے وہ جتنا بھی محترم ہے، نہیں جانا۔ اور اگر میں خاوند کے حقیقی چچا کے ساتھ حج پہ جانا چاہوں، اگر حقیقی چچا اس عورت کا ماموں ہے یا کوئی رشتہ ہے محرم والا، پھر ٹھیک ہے۔ صرف یہ رشتہ کہ میرے خاوند کا حقیقی چچا ہے، اس کے ساتھ حج نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ایک بات سن دے، ایک اور کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ جو تکافل ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور مفتیوں سے بھی پوچھ لیں۔ میں چھوٹا عالم ہوں، چھوٹا مولوی ہوں، مدرس ہوں، میرے نزدیک یا تحقیق کے مطابق یہ جو تکافل ہے یہ بالکل جائز ہے۔ جس طرح کہ یہاں میرے بھائی ڈاکٹر ثناء اللہ بیٹھے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور لوگ، میری تحقیق یہ ہے، اور میری بات کوئی حرف آخر نہیں، مزید تحقیق کر لیں، یہ جائز ہے۔ اور انشورنس بالکل بیمہ یہ حرام ہے، کیونکہ ان دونوں کی ہم نے ساری تحقیق کی ہے۔ یہ تکافل علماء کی نگرانی میں ہے، اور اگر کسی کو کوئی اور فتویٰ ملے اس کے خلاف مجھے دکھا دینا، میں اس بارے پورا مطمئن ہوں یہ تکافل ٹھیک ہے۔ انشورنس اور بیمہ یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ آخر میں گزارش سنیں، کسی کے احسان اور نیکی پہ دعا کرنی بہت ضروری ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ چودھری صاحب کی 4 بیٹیوں نے ایک کنال جگہ دی تھی مجھے ان کے ٹاؤن میں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا، چودھری صاحب کے گھر والوں کی اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اکبری۔ تو ان بچیوں نے کہا تھا کہ اس مسجد کا نام اکبری رکھنا ہے۔ میں نے رکھا، انہوں نے جگہ نام کرائی، میں نے آگے وقف کر دی۔ وہ سن 16 میں بنائی تھی۔ میں نے بیٹے عطا الرحمان انعام الرحمان، جس نے آپ کو تقریر سنائی، اس کے حوالے کی کہ اللہ کے دین کی خدمت کرنا۔ وہ پڑی رہی، جب بھی میں جاتا تھا بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ نہیں بن رہی مسجد۔ اللہ نے عطا الرحمان صاحب کے ایک دوست کے دل میں ڈالے، اس نے الحمدللہ ضروری کام سارے کرا دیے۔ کل عطا الرحمان صاحب نے مجھے کہا کہ مجمع کو میں کہوں یا آپ کے صفوں کی ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ مدرسہ، یہ مسجد، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں ادھر ان مسجدوں کے لیے کچھ کہوں، یہاں ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، اکثر مقروض رہتے ہیں۔ عشاء کے بعد عطا الرحمان صاحب نے مجھے بڑی خوشی سے بتایا کہ اسی دوست نے کہا کہ کارپٹ بھی میں ڈلوا دیتا ہوں۔ تو بھائی الحمدللہ اس کا مینار، اس کا گنبد، اندر فرش، واش روم وغیرہ جتنے ضروری کام تھے، رنگ تک، ڈسٹمپر تک، وہ تقریباً مکمل ہو گیا۔ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ وہاں نماز شروع ہوگی۔ اگر کوئی مولوی فیکٹری یا کارخانہ بنائے پھر بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کی ذاتی کام ہے۔ ہم تو اللہ کی مسجدیں، اللہ کے گھر صرف بنا رہے ہیں، کل قبر میں جانا ہے، یہ چیزیں لے کے جائیں گے، اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ یہ کام سلسلہ زندگی میں جاری رہے گا۔ تو جو عطا الرحمان صاحب کا دوست، اس نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، رب کائنات قبول و منظور فرمائے۔ اور اس ساتھی کی کئی پریشانیاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، بچے ہیں، اور کئی معاملات میں وہ پریشان بے قرار ہے، لیکن یہ کام سارے کر رہا ہے۔ رب کائنات انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسجد مدرسے کی تعمیر میں طلباء کی خدمت میں حصہ لیا کرے، بڑا سستا سودا ہے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت میں بھی سکون نصیب ہوگا۔
اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اس وقت تیرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امت کئی مسائل میں گھری ہوئی ہے، کئی مسائل میں اللہ پریشان ہے، مشکلات کا سامنا ہے۔ ہر مومن مومنہ جہاں کہیں ہے ہر ایک کی ہر مشکل کو دور فرما دے، ہر ایک کی حاجت روائی مشکل کشائی فرما دے۔ اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہیں، سب کو ہدایت نصیب فرما دے۔ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود پھر شرک و بدعت کر رہے ہیں، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں حقیقی مسلمان مومن بنا۔ ہم میں یا پوری امت میں جو کسی گناہ میں لگا ہوا ہے اللہ ہدایت دے دے، اور اے اللہ کسی نیکی میں لگا ہوا ہے تو اس پہ استقامت دے دے، خدمت میں لگا ہوا ہے تو استقامت دے دے۔ اللہ گناہوں والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، ہم سب کو کبیرہ صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرما۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا دے دے، جو فوت ہو گئے مغفرت فرما دے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو مبارک بنا دے، علم کو مبارک بنا دے، رزق کو مبارک بنا دے، اولاد کو مبارک بنا دے، کاروبار کو مبارک بنا دے۔ جو عطا الرحمان صاحب کے دوست نے مسجد بنوائی ہے اللہ جزائے خیر عطا فرما، اس کی اولاد اہل و عیال کو نیک بنا، والدین کی مغفرت فرما۔ جہاں کہیں مسجد مدرسے بن رہے ہیں اللہ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں جزائے خیر عطا فرما۔ میرے کئی بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، میرے سمیت اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ میری انجمن میں بڑے مخلص لوگ چل بسے گزر گئے، ان کی مغفرت فرما۔ جو موجود ہیں، جو نمازی ہیں، ہمارے اپنے ہیں، بیگانے ہیں، جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے دے، سب کی زندگیاں دراز فرما۔ اللہ یہ نوجوان انہیں اپنا ولی بنا، تہجد گزار بنا، پکا نمازی بنا۔ اللہ پاکستان میں پوری دنیا میں جتنے وبال پریشانی ہیں سب کو نجات عطا فرما۔ اللہ ہمیں اطمینان قلب نصیب فرما، اطمینان قلب نصیب فرما۔ یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔